پیارے رضا کا ایک شعر سنو، مجدد عصر کا ایک شعر سنو. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے. سمجھیے سمجھیے، سمجھ رہے ہیں ملا جی تو سمجھیے. اور دیوبند کے ملا جی سمجھو، اور ندوہ کے ملا جی سمجھو، مقام مصطفیٰ سمجھو، مقام روحانیت سمجھو، مقام رسالت سمجھو. سمجھو سمجھو، ہاں میں سمجھ رہا ہوں. ارے سمجھ دے کہیں تیری ٹوپی نہ گر جائے. ہاں سمجھ رہا ہوں. سمجھو، سمجھ گئے، سمجھو، سمجھ گئے، سمجھو. ارے جہاں پر سمجھ ختم ہوتی ہے وہیں سے مقام مصطفیٰ شروع. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ارے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اونچے سے اونچا. پر میں بتا دوں آپ کو، سائنس ایک طرف، مادیت ایک طرف، عقل و شعور ایک طرف، اور جہاں پر سب تک توڑ دے وہیں سے مصطفیٰ کی رسالت کا مقام نہیں، بلکہ وہاں سے ولیوں کی ولایت شروع ہوتی ہے. جہاں ولیوں کی ولایت کا اختتام ہوتا ہے وہیں سے نبیوں کی نبوت شروع ہوتی ہے. اور جہاں پر نبیوں کی نبوت کمال نبوت کو پاتی ہے وہیں سے رسالت شروع ہوتی ہے. جہاں سے رسالت کا اتمام ہوتا ہے وہیں سے مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کا پہلا باب شروع ہوتا ہے. اور جہاں پر پہلا باب شروع ہوتا ہے تو جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ گئے مصطفیٰ. کہاں گئے مصطفیٰ؟ جبرائیل بتا. جبرائیل کہتے ہیں میں دیکھتا رہ گیا، مجھے کچھ نہیں پتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب بات یہیں پہ آ گئی تو تھوڑی دیر رک جائیے، جبرائیل سے پوچھا جائے. وہاں تو کوئی نہیں پہنچا، صرف جبرائیل تھے جو ساتھ جا رہے تھے. اب کوئی کیا بتاوے جبرائیل، اب آپ ہی بتائیے. تو کچھ لوگوں کو شعر پر اعتراض ہو جاتا ہے. ارے عشق کا شعر سمجھنا ہے تو شہید ملت کی پناہ میں آ جا. اگر محبت کی بات سمجھنی ہے تو شہید ملت کی پناہ میں آ جا. اگر تجھے مقام رسالت سے محبت ہے تو شہید ملت کی پناہ میں آ جا. یا رسول اللہ، حضرت علامہ امجد ربانی صاحب موجود ہیں. یوں تو پڑھنے میں ہم سے جونیئر ہے مگر اللہ نے انہیں سینئر رکھا ہے. اس لیے سینئر ہے کہ ایسا حسب ان کا، ایسا نسب اس کا. نہ پوچھ ان کی یہ سید ہے سیادت ہو تو ایسی، نہ پوچھ ان کی یہ سید ہے سیادت ہو تو ایسی ہو. حسب ایسا نسب ایسا شرافت ہو تو ایسی. نہ پوچھن کی یہ صحیح. اور شعر دیکھیے، شعر دیکھیے. کھولے جب میں اشرفیہ میں پڑھتا تھا تو یاد اشرفی سے مشاعرہ ہوتا تھا، اسی میں ایک زمین تھی، میں نے یہ شعر کہا. نہ پوچھن کی یہ سید ہے سیادت ہو تو ایسی ہو. حسب ایسا نسب ایسا شرافت ہو تو ایسی ہو. اور کھلے اعمال کے دفتر تو ہو پیش نظر مرشد، تو ہو پیش نظر مرشد. کھلے اعمال کے دفتر تو ہو پیش نظر مرشد. میری قسمت چمک جائے قیامت ہو تو ایسی تو ہو پیش نظر نشتر. مستر ربانی، علماء کرام، سادات کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میری قسمت چمک جائے قیامت ہو تو ایسی ہو. اور یہاں سے چلتے ہوئے ذرا اپنے مخدوم غوث العالم کی بارگاہ میں بھی نذرانے غلامی حضرت شہید ملت کے وسیلے سے پہنچ دیا جائے. پیار سے بول دو. ارے لوگ میں تو وہ ہوں کہ میرے گلے میں بریلی کا مالا ہے تو کچھوچے کا دشالا.
میں تو وہ ہوں کہ میرے آنکھوں میں بریلی کا سرما ہے، تو میرے سر پہ اس عظیم الشان ہستی کی دعاؤں کا تاج ہے کہ سر سے پاؤں تک آج میں جو چل رہا ہوں آئی ہے، تو چلنے کی صلاحیت اسی بارگاہ سے نوال ہے۔ میں رو رہا تھا، میں گر گرا رہا تھا کہ مولا طبیبوں سے تھک گیا، حکیموں نے لا علاج کر دیا، سب کچھ لٹا کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اور جب کرم کا دروازہ کھلا ہے، جب عنایتوں کے الطاف خسروانہ نے میری بجھتی ہوئی زندگی کو شمع حیات بنا دیا ہے، ایسے موقع پر بس میں یہی کہتا تھا، نہ ہوتا اگر تمہارا آستانہ ہم کہاں جاتے، نہ ہوتا اگر تمہارا آستانہ ہم کہاں جاتے۔ تو اللہ توجہ چاہوں یہی سے کہ حسب ایسا نسب ایسا شرافت ہو تو ایسی ہو، وہ سمنا کی حکومت چھوڑ کر غربت میں آ بیٹھے، وہ سمنا کی حکومت چھوڑ کر غربت میں آ بیٹھے، گدائی میں شہنشاہی حکومت ہو تو ایسی ہو، گدائی میں شہنشاہی حکومت۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت علامہ امجد ربانی صاحب بہت ادب شناس سے جملوں کو بہت ناپ تول کر درمیان میں رکھتے ہیں، میں ان کی توجہ، ان کے بزرگوں کی توجہ کے ساتھ آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہوں۔ چلے مصطفیٰ، جبرائیل کہاں گئے؟ ارے وہ دیکھو جا رہے ہیں، ہاں وہ دیکھو جا رہے ہیں، جبرائیل دے گئے وہ جا رہے ہیں۔ جبرائیل بتا کہاں گئے؟ کیا دیکھتا رہ گیا؟ دیکھتا رہ گیا تو بتائیے نا کہاں گئے؟ تو آواز آئی سن، جب مسجد اقصی سے چلے مصطفیٰ تو بشریت کی نگاہ دیکھ رہی تھی، آدم کی بشریت دیکھ رہی ہے، عیسیٰ کی بشریت دیکھ رہی ہے، یوسف کی بشریت دیکھ رہی ہے، موسیٰ کی بشریت دیکھ رہی ہے۔ جب بشریت دیکھتی رہ گئی، ایک مقام وہ آیا کہ نگاہ بشریت تھک گئی، نگاہ بشریت تھک گئی، اور جب مصطفیٰ سدرۃ المنتہا سے آگے چلے تو نورانیت دیکھ رہی ہے، جبرائیل کی نورانیت، جبرائیل کی نورانیت، بشریت بھی تھک گئی، نورانیت بھی تھک گئی۔ جہاں پہ نبیوں کی نگاہ بشریت اور فرشتوں کی نگاہ نورانیت تھک جاتی ہے، وہیں سے مقام مصطفیٰ شروع۔ اللہ اکبر۔ ملا کوئی دیوبند سے ناپتا ہے، کوئی ندور سے ناپتا ہے، ارے ناپنے والے مصطفیٰ کو ناپنا مات، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر خود کو ناپ دے تو تجھے بھی شہید ملت کا فیضان مل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شہید ملت۔ اب اتنی بات ہو گئی تو بس تھوڑی دیر میرا ساتھ دے دیجئے۔ اللہ نے آنکھ دیا، میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، مگر اگر میں اس فلسفیاتی گفتگو کو کسی اور مجلس میں سمجھاتا تو میں گھنٹوں لیتا چلا جاتا، مگر دیکھ رہا ہوں کہ فیضان کی بارش میں اس قدر ہم نہ آئے اور دھولے دھلائے ہیں کہ ہم فزکہ کی منزل میں پہنچ گئے ہیں۔ آج میرا دل بھی صاف ہے، میرا ذہن بھی صاف ہے، میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، ادھر سے عطا ہو رہی ہے اور رحمت کی گھٹا چھا رہی ہے، میں بول کر نہا رہا ہوں، آپ سن کے نہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسے شہید ملت۔ اب آئیے رک جائیے، اللہ نے آنکھ دیا، اللہ نے دماغ دیا، اللہ نے پاؤں دیا، اللہ نے ناک دیا، اللہ نے زبان دیا، اصطلاح کی زبان میں، ٹرم کی زبان میں اسے حواس خمسہ ظاہرہ سے یہاں کرتے ہیں، جسے قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت لامسہ، قوت باصرہ، قوت ذائقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ میں اسے آپ کی بالکل ہندی کی چندی، اردو کی سردو کرنے پر تل گیا ہوں۔ اب آپ آئیے سماعت فرمائیے، اللہ نے آنکھ دیا، کیوں دیا؟ تاکہ ہدایت پا سکے۔
کر بول رہا ہوں بالکل. اللہ نے زبان دیا تاکہ چکھ سکے, اللہ نے ناک دیا تاکہ سونگھ سکے, اللہ نے آنکھ دیا تاکہ دیکھ سکے. اب میں نے کہا اے مولا تو نے آنکھ کیوں دیا؟ تو کہا ہدایت کے لیے. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کلکتے کے شیراز ہوٹل سے اچھی سی بریانی لے آوے اور دیکھا جیسے ہی مولانا امجد ربانی نے دوڑ پڑے کہ مجھ سے پہلے کہیں میرے بھائی اسجد ربانی نہ ٹوٹ جائے, اتنا دیکھنا تھا, دوڑ کر پڑے مولانا امجد ربانی.